دوستان محترم، اج دی بابرکت روحانی محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بموقع شادی خانہ آبادی یعنی شادی دے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک ذکر دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ اے تا بڑی عجیب گل کیونکہ آج ساڈا رواج تے رسماں اس پاسے کونیاں پیاں۔ اساں تا شادی سمجھدے اسے نو ہے کہ جس شادی دے موقع تے سنت نبی دی ادا ہونی ہے تے کام نبی دے مخالفاں دے ہون، اساں سمجھنا کہ تاں شادی ہوسی۔ دوستان محترم، جس طرح شادی ساڈے نبی علیہ السلام دی سنت ہے تے طریقہ بھی ساڈے نبی پاک سرکار اللہ ہونا چاہیے۔ جس نبی دی سنت ہے اسے نبی دے ذکر واسطے اج محفل دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ ایک دفعہ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ دوستان محترم، نبی علیہ السلام دی مبارک شان بیان کرنی ہے، وقت کچھ اصلاحی گلاں کرنی ہیں، اور چند ہی لمحات تو بعد ساڈے جڑے مہمان خطیب وہاڑی تو حضرت علامہ مولانا شبیر معاویہ چشتی صاحب انہاں دا خصوصی خطاب اسا سماعت کرنا ہے انشاءاللہ چند ہی لمحات تو بعد آپ تشریف لے سن۔ دوستان محترم، ساڈے نبی علیہ السلام دی مبارک او ذات ہے، انہاں ورگا اللہ تبارک و تعالی کائنات دے اندر کوئی بندہ بھیجا ہی کوئی نہیں ہے بیا۔ ساری کائنات دے اندر آپ دی ذات نو افضل تے اعلی اللہ تبارک و تعالی بھیجا ہے بیا، اور ساڈے نبی علیہ السلام ساری کائنات دے سردار، ساری کائنات تو افضل تے اعلی بنتے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، محبت میں بولو سبحان اللہ، فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ اے لوگو تواڈے کولو تواڈے رب دی طرفوں دلیل آ گئی ہے۔ اپنے محبوب نو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے دا بنایا ہے، اس طریقے سجا تے دنیا تے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو بھیجا ہے، دلیل بنا تے بھیجا ہے بیا۔ ہن دوستان محترم، جس ذات نو اللہ تبارک و تعالی دلیل بنا تے بھیجا ہے اور خود فرما رہی ہے کہ میں تواڈے لئی اپنی دلیل بھیجیے، اس ذات کی کتنی شان ہوسی، کتنا انہاں دا مقام تے مرتبہ اعلیٰ تے بلند ہوسی۔ دوستان محترم، نبی علیہ السلام دی ہر لحاظ نال شان اللہ تبارک و تعالی افضل تے اعلیٰ بنائیے۔ اگر نبی پاک سرکار دی نبوت اور رسالت ویکھو تو آپ دی نبوت اور رسالت بھی افضل تے اعلیٰ بنائیے۔ نبی علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ اس وقت میں نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دی حالی تخلیق ہونی آئی پئی، فرمایا کہ اس وقت بھی میں نبی ہم پیا۔ توجہ ہے جناب دی۔ دوستان محترم، پہلے بندے دی ذات ہوندی ہے، وقت صفت ہوندی ہے۔ پہلے بندے دی ذات ہوندی ہے، وقت صفت ہوندی ہے۔ مثلا کوئی عالم دین ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی اور کم کردا ہے، مثلا کوئی مستری ہے یا کوئی اور کوئی شعبے دے اندر کوئی کم کردا ہے، پہلے اس دی ذات ہوسی، وقت صفت ہمسی۔ نبوت ایک ذات نہیں، نبوت ایک صفت ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، فرمایا کہ اس وقت میں نبی ہم جس وقت حضرت آدم علیہ السلام علی مٹی تے پانی دے درمیان ہم پیا ہے۔ اس وقت نبی پاک سرکار فرمایا کہ میں کی ہم پیا، نبی ہم پیا۔ کہ نبی پاک سرکار اپنی صفت بیان فرمائیے، فرمایا کہ میری صفت اس وقت موجود آئی پئی، جس وقت صفت موجود آئی تو آپ دی ذات تا پہلے بھی موجود آئی پئی اس تو بھی۔ وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈے نبی علیہ السلام نو اس طرح دی شان عطا فرمائیے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام علی روح تے جسم دے درمیان ہن پہ، فرمایا کہ اس وقت بھی میں نبی ہم پیا۔ ہن ساڈے نبی علیہ السلام دی اتنی شان، آپ دی نبوت بھی اعلیٰ، آپ دی رسالت بھی اعلیٰ۔ دوستان محترم، اگر نبیاں دی نبوت اور رسالت نو ویکھو کہ اللہ تبارک و تعالی دا قانون دیا ہے، ایک نبی آمدائی او نبی دنیا تو چلا جاندائی، اللہ تبارک و تعالی دوسرا رسول بھیجدائی۔ نبوت اور رسالت درمیان فرق ہے بیا کہ رسالت نبی 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دنیا تے تشریف لیتے ہیں، رسول 313 دنیا تے تشریف لیتے ہیں۔ نبی پچھلے رسول دے نبوت دا پرچار کردائی رسالت دا، لیکن رسول اس نو کہندن جڑا نوی شریعت لیتے امدائی۔ توجہ ہے، ایک رسول امدائی اس دنیا تو چلا جامنا، دوسرے رسول آمنا، پچھلے نبی رسول دی شریعت منسوخ ہو جامنی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ساڈے نبی علیہ السلام نو اپنے محبوب نو آخر دے اندر کس واسطے بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دی بڑیا حکمتہ حسن ساڈے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرمائندے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ایک آخر دے اندر بھیجن دا مقصد آئی کہ ایک رسول امدائی، دوسرا رسول بعد دے اندر امدائی، اس دی نبوت اور رسالت منسوخ ہو جاندی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو آخر دے اندر بھیجا ہے، میرے رسول دا کوئی ناسخ نہ ہوئے، میرا رسول سارا دا ناسخ ہوئے، میرے نبی دی رسالت منسوخ نہ ہوئے، میرے محبوب دی رسالت منسوخ نہ ہوئے۔ دوستان محترم، جس طرح آپ دی نبوت آلہ، اسی طریقے آپ دی رسالت آلہ، اگر آپ دا حسن و جمال ویکھا جاوے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیان فرمائندن، مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی فرمائندن، فرمایا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، فرمایا کہ نبی علیہ السلام ورگا حسین و جمیل نہ میری آنکھ نہ نبی پاک سرکار تو پہلے ویکھا ہے، نہ نبی پاک سرکار تو بعد ویکھا ہے۔ مولا علی پاک سرکار کے فرمائندے پہن کہ نبی پاک سرکار تو زیادہ حسین و جمیل، زیادہ سونا میری آنکھ نہ نبی علیہ السلام تو پہلے ویکھا ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام تو بعد ویکھا ہے۔ ہن دوستان محترم، مولا علی پاک سرکار کیویں ویکھ دے؟ اللہ تبارک و تعالی تا حضور ورگا کائنات دے اندر کوئی بنایا بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے درباری نات خاں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی پاک سرکار دے صحابی بھی ہیں پہ، کہ نبی پاک سرکار دے نات خان بھی ہیں پہ۔ اس طرح دے نات خان نہیں جس طرح ساڈا آج ماحول معاشرہ چلتا پیا ہے کہ جڑا بیوٹی پارلر تو ہوتے داڑھی مچھاں مناتے آتے شراباں پیتے آتے منبر تے کھلو رہے، ایسا سمجھنا ہے کہ اے حضور دا عاشق تے حضور دا نات خان۔ حضرت حسان بن ثابت جس طرح حضور پاک سرکار دی ثنا کرنی، اس طریقے نال آپ دا مبارک جسم بھی نبی پاک سرکار دے سنت دے مطابق سارا جسم ہی ملبوس کیتا ہویا ہے۔ توجہ ہے، نبی پاک سرکار دا مبارک سنت دے مطابق اپنا مبارک ہر طریقہ رکھو ہویا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نبی پاک سرکار دا مبارک حسن و جمال بیان کر دے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ فرمائندن کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمائندن کہ یا رسول اللہ کے جناب دا اتنا حسن، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تواڈے ورگا حسین و جمیل میری آنکھ کدے کوئی نہیں ویکھا۔ توجہ ہے، یہ کسے وہابی دا عقیدہ نہیں، صحابی دا عقیدہ ہے بیا۔ صحابی ہوئے کہ جس نبی علیہ السلام دی ایمان دی حالت نال صحبت پائیے۔ توجہ ہے،
یہ ایسی جامع معنی تعریف ہے کہ جس تعریف دے اندر نبی نے صحابی بھی شامل ہو جاندے ایک ویکھنا نبی نہ صحابی تا زیارت نہیں کر سکدا صحابی دی جڑی جامع معنی تعریف ہے وہ ہے بھئی کہ جس ایمان دی حالت نال نبی پاک سرکار دی صحبت پائی ہوئے وقت ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلا گیا ہوئے اور نبی پاک سرکار دا پیارا صحابی ہے اس صحابی دا مقابلہ بعد دے اندر تابعین تبع تابعین غوث کتب ولی حضور غوث پاک سرکار ورگے ہزارہ اولیاء کرام بھی آ جاویں تو انہاں دا مقابلہ صحابی دا نہیں کر سکدے وجہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے متعلق حضور غوث پاک سرکار فرمایا کہ جتھے حضرت امیر معاویہ پاک سرکار دی گھوڑی گزرے سواری گزرے فرمایا کہ اس جگہ تے میں بیٹھا ہوں تے انہاں دی سواری دی گرد و غبار میرے اتے پوے فرمایا کہ میں اپنے واسطے نجات دا سبب شمار کرساں کون فرما رہے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار او صحابی پاک حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرمائنن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ کے جتنا اللہ تبارک و تعالی جناب نو حسن عطا فرمایا ہے اتنا حسن اللہ میری آنکھ دے کوئی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ جتنا حسن و جمال جناب نو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا ہے اتنا حسن و جمال اللہ کس سے مائی کوئی بچہ جائے ہی کوئی نہیں خلقتا مبرأ من کل عیب اللہ تبارک و تعالی جناب نو ہر عیب تو پاک بنایا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ جس طرح جناب دا ذہن مبارک ہے جس طرح تواڈی مرضی آئی اس مرضی دے مطابق تواڈے رب تانوں بنایا ہے بیا توجہ ہے یہ نبی علیہ السلام دی مبارک شان ہے دوستان محترم جس طرح ساڑھے نبی پاک سرکار دی صورت آلہ جس طرح نبوت آلہ اس طرح آپ دی ہر عمل اور آپ دی ہر سیرت بھی آلہ آپ دی ہر سنت بھی آلہ ہن دوستان محترم جس طرح شادی دا موقع ہے شادی نبی علیہ السلام دی مبارک سنت ہے تے سنت تاں ادا اسی کے طریقہ بھی نبی پاک سرکار والا ہوئے وقت شادی تو بعد میاں بیوی ساری زندگی نبی علیہ السلام دی مبارک شریعت تے چلتے زندگی گزارن تے وقت اصل شادی نبی پاک سرکار دی سنت دا فائدہ ملسی وجہ ہے جس طرح شریعت پاک دا حکم ہے کہ میاں بیوی آپس تے ایک دوسرے دے حقوق پورے کرن آج زمانے دے اندر معاشرے دے اندر 4 دن گزر دن طلاقاں ہو جاندیں اس کی وجہ کیا ہے بھائی صرف دین اسلام تو دوری دی وجہ ہے بھائی توجہ ہے نہ میاں نو پتا کہ بیوی دے کی حقوق ان پہ نہ بیوی نو پتا کہ میاں دے کی حقوق ان پہ اگر شریعت دے مطابق ایک دوسرے دے حقوق پورے کرن پہ کدے لڑائی نہ ہو سن دین دے مطابق زندگی گزارن جس طرح دین رحمت ہے انہاں دے گھر دے اندر بھی رحمت آ جاسن محبت نہ بولو سبحان اللہ اگر شادی ہو جاوے شادی تو بعد میاں اپنی بیوی نو آکھے چل جس طرح میں کماون جانا تو بھی اس طریقے نال کماون چل تو بھی فصلاں دے اندر کام کر تو بھی نوکریاں کر او جس وقت تھک تے شام لے آونا ہے اس اپنے شوہر دی کی خدمت کرنی ہے توجہ ہے تا کرتے شریعت پاک دا حکم ہے باہر دے کام کرنے مرد فرض ان پہ عورت تے فرض کوئی نہ پہ عورت تے پردہ کرنا فرض ہے بیا وجہ ہے عورت کے بیا گھر دے اندر پردہ کرنا فرض ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فرمایا کہ عورتاں حکم ہے کہ گھر دے اندر قرار پکڑو زمانہ جہلیت لکار بہر نہ پھرو وجہ ہے اور پردے دا حکم ایک اور آیت پاک تو معلوم کرو کہ تاکہ تانوں معلوم ہو جاوے کہ پردے دا کتنا حکم ہے اور پردہ کتنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی دوسری سورۃ النور دے اندر فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ محبت بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ عورتاں نو حکم ہویا ہے کہ عورت پیر دے اندر پازیب کوئی زیور پاوے، فرمایا کہ پیر زمین تے ہولے مارے، اس زیور دی آواز کوئی غیر بندہ نہ سن لوے۔ توجہ ہے، جڑا قرآن حکم دیندا ہے عورت دے زیور دی آواز بھی باہر نہ جاوے، کیا اسلام کہندا ہے کہ عورت باہر جاوے، سکولہ دے اندر جاوے، کچہریاں دے اندر جاوے، بساں دے اندر کنیکٹری کرے، جاتے فصلاں دے جاتے چوپے لاوے یا اس طرح دے کام کرے؟ کیا اسلام اجازت دیندا ہے؟ اس آیت مبارکہ دے تحت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے خلیفہ پہ انہاں کنز الایمان دے نال تفسیر لکھی خزائن الانفال، مولانا فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں اس کے تحت لکھا ہے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ دے تحت نبی پاک سرکار دا مبارک فرمان ذکر کی تنے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس گھر دے عورتاں دے پازیب یعنی جھانجھڑ دی آواز، عورت دے زیور دی آواز باہر جاوے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری قوم دی دعا قبول نہیں فرمائندہ۔